وسلم۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جتنی کرسیاں ہیں اکا دکا کرسی خالی ہے، باقی تمام کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ کوئی کھڑے رہنے والے چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دل جمعی کے ساتھ سنیے۔ یاد حسین کی محفل ایک تاریخی محفل ہے، برسہ برس سے اس کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر سال یاد حسین کے منتظمین اس جلسے کو پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہو بھی یہی رہا الحمدللہ۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے مکہ مسجد کے اندر ہی پروگرام ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ان سال تھوڑی سی ڈھیل ملی ہے اور کمر کس لیا ہمارے آرزو بھائی اور ان کے تمام رفقا جو اس جلسے کا انتظام کرتے ہیں کہ باہر کریں گے اپنی سابقہ جگہ پہ۔ الحمدللہ یہ جلسہ کامیاب ہوا۔ میں اپنی گفتگو میں صرف ایک پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہاں کا نوجوان جو اس محفل میں بیٹھ کے ہے جب یہاں سے جائے تو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات معلوم کر کے جائے کہ حسین کون ہے اور کربلا میں حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا کہ اپنے گھر بار کو قربان کر کے اسلام کے نام پر سبوں کا خون بہا کے اسلام کی حقانیت کو کیوں اجاگر کیا۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ممبر شریف پر ہمارے اسد بھائی بیٹھے ہیں، صلاۃ و سلام تک رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے بچھائے نہیں رہوں گا۔ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا شمیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک تمثیل کی دنیا میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اگر مثال آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی میری بات بھی خوب قاعدے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ٹکیا پارا میں ایک رئیس آدمی ہے، پیسے والا آدمی، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ 4 فیکٹریاں ہیں، 12 دکانیں ہیں، 3 بلڈنگیں ہیں اور اس کے گھر پہ نوکر چاکر بہت ہے۔ روپے پیسے والا آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، لیکن اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ پیسے والا ہے، جہاں اس کے بہت سارے دوست ہیں تو وہیں پہ بہت سارے دشمن بھی ہیں۔ دشمن انتظار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل جائے، لیکن کوئی موقع ان کے ہاتھ نہیں آ پاتا۔ اسی بیچ خبر ملی کہ اس پیسے والے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جیسے یہ خبر عام ہوئی کہ پیسے والے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے جتنے دشمن تھے ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ اب تو موقع بڑا اچھا ہے، باپ کی جائیداد کو سنبھالنے والا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا جب انتقال ہو چکا ہے تو یہ اس کا باپ کتنی دنوں تک بچے رہے گا، اس کو بھی تو مرنا ہے۔ جس دن یہ دنیا سے جائے گا اس کی آنکھیں بند ہوگی تو اس کی دکانوں پہ قبضہ ہمارا ہوگا، اس کی گاڑیوں پہ قبضہ ہمارا ہوگا، اس کی بلڈنگ پہ قبضہ ہمارا ہوگا، اس کی جائیداد پہ قبضہ ہمارا ہوگا۔ جب روپے پیسے والے اس امیر آدمی کو یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے کے انتقال پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کو انتظار ہے کہ میری آنکھ بند ہو تو میری جائیداد پہ حملہ کر دیں، تینوں نے بڑے چالاکی اور ہوشیاری سے کام کیا۔ ان کی بیٹی کی شادی مغل سرائے میں ہوئی تھی، ان کی بیٹی کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کو پکڑ کے لے آئے ٹکیا پارا اور ٹکیا پارا کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ٹکیا پارا کے باشیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ٹکیا پارا والوں، خدا نے مجھے بیٹا دیا تھا لیکن بیٹا لے لیا، اب میری جائیداد کا وارث کون ہوگا، میری دکانوں کو کون بچائے گا،
میری گاڑیوں کو کون بچائے گا؟ میری بلڈنگ کو کون بچائے گا؟ تو میں اعلان کرتا ہوں یہ میرا ناتی ہے، ناتی، اس کو میں بیٹا سمجھتا ہوں، تمام جائیداد کو اس کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اب جائیداد کو بچانے کی ذمہ داری اس کی ہے، بلڈنگ یہ بچائے گا، دکان یہ بچائے گا، مکان یہ بچائے گا، میری کل جائیداد کو یہ بچہ سنوارتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات مکرم، جیسے یہ خبر عام ہوئی تو دشمن بوکلا گئے کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ اس کی آنکھیں بند ہوگی تو ہم جائیداد پہ حملہ آور ہو جائیں گے، مگر کیا غضب ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بچہ اگر آئے گا تو اس کا ہم مقابلہ کریں گے، بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اب توجہ بالکل میری طرف حاضر کر دو اور وہاں میں آپ کو پہنچا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اس خاکدانِ گیتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر پیدا فرمایا۔ اس نبی کو خدا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، اور اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حضرت قاسم، ایک کا نام حضرت عبداللہ، ایک کا نام حضرت ابراہیم۔ مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ 4 بیٹیاں جوان ہوئی، 4 بیٹیوں کی شادی نبی نے کی۔ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی مرتضی شیر خدا سے۔ 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں کی، لیکن 3 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے کے عالم میں موت دے دیا۔ حضرت قاسم بھی بچپنے میں انتقال کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بھی بچپنے میں انتقال کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی بچپنے میں انتقال کر رہے ہیں۔ یہ 3 بیٹے مصطفیٰ کے بچپنے میں انتقال کر گئے۔ جب تک نبی کے بیٹوں کا انتقال نہیں ہوا تھا تب تک جو اسلام کے دشمن تھے وہ اسلام کے دشمن ڈرے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ باپ کی پراپرٹی کو بیٹا بچاتا ہے۔ محمد عربی کی پراپرٹی کیا ہے؟ کوئی دنیاوی دولت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد نہیں ہے۔ محمد عربی کی دولت یہی ہے کہ اسلام کا قانون وہ لے کر کے آئے ہیں، ایک خدا کا پیغام دنیا والوں کو دیتے نظر آ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لے کر کے آئے ہیں، ان کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، نماز کا پیغام وہ لے کر کے آئے ہیں، روزے کی اہمیت بتا رہے ہیں، حج کی اہمیت بتاتے ہیں، زکوٰۃ کا فلسفہ لے کر آئے ہیں، شریعت مطہرہ کا قانون لے کر آئے ہیں، پاکی ناپاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ معبودان باطلہ کے سامنے لوگوں کے سر جھکتے تھے، سب جھکے ہوئے سروں کو موڑ کر کے ایک خدا کی بارگاہ میں انہوں نے جھکا دیا ہے۔ یہی نبی کون و مکان کی پروپرٹی ہے۔ لیکن اس زمانے میں عرب کی دھرتی میں جو نبی اور اسلام کے دشمن تھے وہ انتظار کر رہے تھے نبی کے بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا، اب اسلام کے قانون کو کون سنبھالے گا؟ یہ محمد عربی سنبھالیں گے کتنے دنوں تک؟ آخر ان پر بھی تو موت آئے گی، ان کا بھی تو انتقال ہوگا۔ جس دن ان کا انتقال ہو جائے گا اسی دن ہم قابض ہو جائیں گے، اسلام کے قانون کو توڑ دیں گے، نماز کی اہمیت کو ختم کر دیں گے، قرآنی آیتوں کو جھٹلا دیں گے، قرآنی سورتوں کو ہم مٹا دیں گے، اسلامی قانون کو مٹا کر لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ جب یہ خبر پہنچی آمینہ کے بیٹے کو، جب یہ خبر پہنچی نبیوں کے سردار کو، تو میرے مصطفیٰ پیارے نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اور جا کر کے 2 شہزادوں کو لائے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، اور نبی نے عرب کی دنیا میں دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا نادانوں، میرے 3 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ دشمن خوش ہیں کہ اسلامی قانون کو ہم توڑ دیں گے، نبی کی جائیداد کو مروڑ دیں گے، تو میں ان لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہوں میرے بیٹے اگرچہ انتقال کر گئے، اس حسن کو تم غیر مت سمجھنا، اس حسین کو غیر مت سمجھنا۔ یہ حسن حسین کون ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں حاذان ابنایا، یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اچھا میرے بیٹے ہیں تو اسلام کو بچانے کی ذمہ داری حسن کے اوپر ہے، اسلام کو بچانے کی ذمہ داری حسین۔
پیار سے بولیے سبحان اللہ. بات میری سمجھ میں آئی آپ کو؟ ارے بولو نا بابو. اسلام کو بچانے کی ذمہ داری بیٹے حسن پر بھی ہے اور بیٹے، پیار سے بولیے، بیٹے حسین پر بھی ہے. حضرات اب دشمن جو تاک پہ لگا ہوا تھا کہ محمد عربی کی آنکھیں بند ہوں کہ ہم جائیداد پہ قبضہ کر لیں، ہم جائیداد پہ، بولو نا بابو، جائیداد پہ. اور نبی کی جائیداد ہے کیا؟ بلڈنگ ہے، زمین باڑی ہے، اسلام ہے. جھوم کے بولیے. اسی اسلام میں ماں باپ کا ادب احترام بھی ہے، اسی اسلام میں اخوت و مساوات بھی ہے، اسی اسلام میں بھائی چارگی بھی ہے، اسی اسلام میں پڑوسی کا حق بھی ہے، اسی اسلام میں امام کی عزت بھی ہے، اسی اسلام میں پیر کی عزت بھی ہے، اسی اسلام میں استاد کا احترام بھی ہے، اسی اسلام میں حلال کمائی بھی ہے، اسی اسلام میں سچی بات بھی ہے، اسی اسلام میں چوری سے بچنا بھی ہے. گویا کہ اسلامی قانون کو جب دشمن توڑ دیتے تو آج اسلام جتنا ہرا بھرا ہمارے سامنے ہے اتنا ہرا بھرا اسلام نہ ہوتا. نبی نے جاتے جاتے دشمنوں کے منہ پہ تماچا لگایا اور کہا کہ اتنا آسان والا نہیں ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار لو. اسلام کے قانون کو مٹانے کے لیے، اسلامی قانون کو تہس نہس کرنے کے لیے، اسلامی عظمت کے پرخچے اڑانے کے لیے تمہیں بہت پاپڑ بیلنا ہوگا. کون سا پاپڑ؟ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، حسین کیا ہے، اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات توجہ حاصل کیجئے اور توجہ کے ساتھ سنیے. میرے رسول نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا حسین میرے دین کو بچائے گا، میرا حسن میرے دین کو بچائے گا. اور حسن کی عمر کتنی؟ 7 برس کی ہے. حسین کی عمر کتنی؟ 6 برس کی ہے. جب نبی فرما رہے ہیں تو حضرت حسن کتنے برس کے؟ 7 برس کے. اور حضرت حسین 6 برس کے. جب نبی کا انتقال ہوا حضرت حسن 7 برس کے تھے، حضرت حسین 6 برس کے تھے. 6 برس کے بیٹے حسین کو سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کھڑا کر کے میرے آقا، میرے پیارے نبی کیا کہتے ہیں، توجہ حاصل کیجئے. انگلش میڈیم میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں. انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ صبح سویرے مائیں لے کے پہنچاتی ہے، بابا لے کے پہنچاتے